محترم ناظرین، اسلام اور جدید سائنس جو ہمیں اسلام کی عظمت اور اس کی تعلیمات کی حقانیت کو سمجھنے کا موقع فراہم کرتی ہے۔ جب ہم اسلام اور سائنس کے درمیان تعلق پر غور کرتے ہیں تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اسلام نے صدیوں پہلے وہ اصول اور ہدایت فراہم کی ہیں جو آج کی سائنس کی روشنی میں ثابت ہو رہے ہیں۔ اسلام اللہ کے احکامات کا ایک جامع نظام ہے جو زندگی کے ہر پہلو کی رہنمائی کرتا ہے، جبکہ سائنس اللہ کی تخلیق کردہ کائنات کے رازوں کو سمجھنے کی کوشش ہے۔ قرآن مجید میں بے شمار آیات ہیں جو سائنسدانوں کو کائنات پر غور و فکر کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کے بارے میں فرمایا، کیا کافر نہیں دیکھتے کہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی، تو کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ یہ آیت بگ بینگ نظریے کی طرف اشارہ کرتی ہے جو جدید سائنس کے مطابق کائنات کے ایک عظیم دھماکے سے آغاز کی وضاحت کرتی ہے۔ قرآن مجید میں انسان کی تخلیق کے مراحل کا ذکر ہے۔ ہم نے انسان کو مٹی کے سطح سے بنایا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی اور پھر لوتھڑے کی بوٹی بنا دیا، پھر بوٹی کو ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دوسری ہی مخلوق بنا کھڑا کیا۔ یہ آیات اس حقیقت کی تصدیق کرتی ہیں جو آج سائنس میں بھی ثابت ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا کیا۔ سائنس نے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ تمام جانداروں کی زندگی پانی پر منحصر ہے۔ اسلام میں صحت اور صفائی کی بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صفائی نصف ایمان ہے۔ وضو اور طہارت کی تعلیمات صفائی اور حفظان صحت کے بہترین اصول ہیں جو اسلام کی بنیادی تعلیمات ہیں۔ مسلمان سائنسدانوں نے مختلف شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دی ہیں۔ ابن الہیثم بصریات کے اصول، ابو علی سینا طب اور فلسفے، اور الرازی میڈیکل سائنس میں نمایاں خدمات کے حامل تھے۔ ان کی تحقیقات نے آج کی سائنس کی بنیاد رکھی۔ مسلمانوں کو قرآن مجید پر گہرائی سے غور و فکر اور تدبر کرنا چاہیے، کیونکہ اسی کتاب میں ہماری اصل کامیابی اور ترقی کے راز پوشیدہ ہیں۔ یہی وہ سرچشمہ ہے جہاں سے ہمیں زندگی کی روشنی اور فلاح کا راستہ ملتا ہے۔ اللہ ہمیں علم و حکمت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے دین کی حقانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔